تصحیح نیت کیا ہے اور اس کی فضائل کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ حق تعالیٰ شان تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص۔ دوسری جگہ فرمایا کہ خوشحالی۔ اخلاص والوں کے لیے وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا وہ اس کا ثواب و بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہیں۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا اور کسی چیز کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے تو جس غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اسی غرض کے لیے شمار کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی نیکی کی نیت کی لیکن وہ نیکی نہ کر سکا، لیکن تب بھی اسے ایک ہی نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ ایک شخص کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اچھے کام کرتا ہے اور غربا حق سمجھتا ہے تو قیامت میں یہ اعلیٰ منازل پر ہوگا۔ ایک دوسرے شخص کے پاس مال اور علم تو کچھ نہیں، لیکن اس کی نیت ضرور ہے کہ اگر میرے پاس مال علم ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا، تو فلاں شخص کر رہا ہے، قیامت کے دن ان دونوں کو برابر اجر ملے گا۔ ایک شخص نے بستر پر لیٹے وقت یہ نیت کی کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، مگر رات کو آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تب بھی تہجد کا ثواب لکھا جائے گا، اور یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر احسان کے طور پر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے کہ بندہ سوتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں ثواب لکھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ صرف اخلاص کے ساتھ نیت کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ صرف اس نیت کی وجہ سے اس سونے پر بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے، اور ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے جو شخص ایک ہاتھ صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو علم بھی نہ ہو، معلوم بھی نہ ہو، تو سب سے افضل صدقہ وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے، قیامت کے دن جن لوگوں کا اول واحلہ میں فیصلہ سنایا جائے گا، ان میں سے ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار ہوگا۔ ان کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جو ان پر کیے اظہار فرمائیں گے، وہ اقرار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں، جو کام انہوں نے کیا۔ شہید عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ عالم عرض کرے گا کہ علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قربانی دی، قرآن حاصل کیا۔ مالدار عرض کرے گا کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس پر تیری رضا کے سبب میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگوں نے اپنے شہرت کے لیے سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد ان کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ لہذا بہت ہی اہم ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں میں اور ساری کارگزاری میں اور اللہ کی رضا اور اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت اور تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر دل میں کسی چیز کا خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی استغفار کریں، دل میں بڑائی نہ لائیں، دل میں تکبر نہ لائیں۔ جو بھی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اگر خیال بھی آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار کی ورد کرتے رہے، اس کی صلاح کر لی جائیں۔ اللہ رب العزت سے اخلاص حاصل ہونے کی خوب دعائیں مانگی جائیں۔ ہر عمل سے پہلے اور عمل کے دوران نیت درست کی جائے۔ عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر استغفار کیا جائے اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو اخلاص ہے یہ کسی کو دکھلاوے کی نہ ہو،
صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصود ہو، اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے اور استغفار کیا جائے۔ جو بھی عمل کریں تو اس کے آخر میں استغفار کریں کہ حتیٰ کہ دل میں بڑے پیدا نہ ہو۔ تو جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔